الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اسی چیز کو سمجھانے کے لیے ہم سے سوال کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہیں یہ گمان ہو گیا ہے کہ تمہیں جو پیدا کیا گیا ہے یہ کوئی بیکار کام تھا، یا تمہاری پیدائش سے کوئی مقصد ہی نہیں ہے؟ دنیا میں کھانا پینا، مزے اڑانا، اور دنیا سے جب رخصت ہو گئے تو پھر اس کے بعد کوئی اور زندگی ہے ہی نہیں؟ کیا ایسے تمہیں گمان ہوا ہے؟ ہرگز بھی ایسا نہیں ہے۔ تمہاری حرکات و سکنات سے یوں لگتا ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم پھر واپس ہماری طرف لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دن کا اجالا ہونا، رات کے اندھیری آنا، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ بارشیں، یہ دنوں کی گردشیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرتوں کے کرشمے ہیں، اور ہر ایک چیز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی کبریائی کا سبق ہمیں دے رہے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں بیکار نہیں ہیں تو ذرا ہم سوچیں کہ انسان جو پیدا کیا گیا یہ بے مقصد پیدا کیا؟ انسان کے پیدا ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ ضرور اس کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی ہدایت کے لیے اور یہی چیز سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تک چلایا۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے وہ کسی قوم کے لیے خاص، ان کی شریعت ایک وقت تک کے لیے محدود تھی، جب دوسرے نبی آ جائیں تو وہاں تک ختم اور پھر نیا سلسلہ شروع۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو شان سے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ پر اتاری گئی کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، اور آپ کو جو شریعت دی گئی اس کے بعد کوئی شریعت نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت پر محنت فرمائی، صحابہ کرام پر آپ کی جو تعلیم ہوئی،
وہ اتنی کامیاب تعلیم تھی کہ 23 سالہ مختصر سی مدت کے اندر آپ نے سارے جتنی بھی چیزیں تھیں ساروں کو آپ نے بدل کے رکھ دیا۔ عرب کا وہ علاقہ جو اتنا غرور تھا ان کو کہ سوائے اپنی بات کے کسی اور کی بات ماننے والی قوم نہیں تھی، آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا محنت فرما دی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے قیمت تھے، ساری دنیا میں وہ قیمتی بن گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ایسے لوگوں میں جن کو غرور تو بہت تھا، انا تو بہت تھی، لیکن مجموعی اعتبار سے اگر دیکھیں تو ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی۔ طاقتور اور سپر پاور تو اس زمانے میں قیصر و کسریٰ تھے، ان کے پاس ویسی مضبوط حکومتیں بھی نہیں تھی، سب تعلیم سے یتیم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ان میں ایک نبی کو بھیجا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں تو آپ نے محنت کا آغاز 4 چیزوں سے کیا، اور اس محنت کی بھی ترتیب بڑی پیاری ہے۔ سب سے پہلے یتلو علیہم آیاتی، جو کتاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی وہ کتاب آپ پڑھ پڑھ کے سنانے شروع کیے۔ تلاوت کے معنی ایک ہوتا ہے کتاب پڑھ کے سنانا، اور ایک ہوتا ہے یوں ہی پڑھتے چلے جانا، جیسے قرات پڑھنے والے کو قاری کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات نہیں فرمائی بلکہ تلاوت فرمائی۔ تلاوت کے معنی پڑھ کے سناتے ہوئے عمل کے ذریعے اس کو بتانا، ایک ایک چیز کو بھی زبان سے پڑھنا اور عمل کے ذریعے اس کو سمجھانا، یہ یتلو علیہم آیات۔ ہم سمجھتے ہیں پڑھنا تلاوت کرنا بڑا آسان ہے، یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلاوت فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو تلاوت فرمائی، قیامت تک اس کی مثال ہم ڈھونڈتے رہ جائیں گے، مل نہیں سکتی ہے۔ ایک واقعے سے پتہ چلے گا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، شروع دور ہے اسلام کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اسلام قبول کر کے اس فکر میں ہیں کہ اسلام سے پہلے تو ہم بڑے بڑے گناہ کر دیے ہیں، اب اس کی تلافی کیسی ہوگی؟ اب اسلام لانے کے بعد کوئی اچھا کام کریں، کوئی بڑا کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے نبی راضی ہو جائے۔
صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ بھائی مسلمان تو ہو گیا ہوں، کوئی بڑا کام ہو تو بتاؤ۔ ایک مرتبہ ایک صحابی چلتے چلتے جب انہوں نے سوال کیا تو سیدھے طرف کعبۃ اللہ تھا، اور کعبۃ اللہ کے بازو میں چبوترا تھا، اور اس چبوترے میں کفار کے سردار، قریش کے بڑے بڑے کافر جو بھی تھے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ ان تک قرآن مجید کو پہنچانا ہے، اور یہ اتنے جابر، اتنے ظالم، ایسے بدمعاش ہیں کہ تھوڑی تھوڑی بات پر لڑ جھگڑ جاتے ہیں، ہتھیارات اٹھا لیتے ہیں، اور ان کی شرارتیں اور سرکشیاں اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی بھی قریب جانے کے لیے ڈرتا ہے۔ ان کو کچھ کلام مجید ان کے کانوں میں پڑ جائیں، ان کو ہدایت مل جائیں تو بڑی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بڑے طاقتور نہیں تھے۔ ایک مرتبے کی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ، میری دلی تمنا ہے کہ میں اس درخت میں اوپر چڑھ جاؤں، کھجور کا درخت ہے، اس میں کچھ کھجوروں کو توڑوں اور نیچے ڈالوں، اور سب کو میری طرف سے دعوت ہو جائے کھجوروں کی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جوش کے عالم میں کہ اجازت مل گئی، تیزی سے درخت میں چڑھنے لگے۔ اتنے دبلے پتلے تھے، اور لباس جو ہے نیچے ایک چادر ہے، اوپر ایک چادر ہے۔ ظاہر بات ہے جب درخت میں چڑھتے ہیں تو اوپر تک کپڑا ہٹ جاتا ہے۔ جب چڑھ رہے تھے صحابہ کرام نے یوں دیکھا تو ان کی پیر کی پنڈلیاں اتنی پتلی تھی ہڈیوں والی کہ اس ہڈی کے اوپر سوائے چمڑی کے اور کوئی گوشت پوش نہیں تھا۔ پتلی ہڈیوں کو دیکھ کر صحابہ کرام کی تھوڑی ہنسی نکل گئی، یہ دیکھو بیچارہ کتنا دبلا پتلا ہے۔ جب ہنسی نکلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ کس پر تم ہنس رہے ہو؟ یہ وہ پیر ہیں کہ امت کے سارے اعمال ایک پلڑے میں رکھ دیں اور عبداللہ ابن مسعود کے ایک پنڈلی کو رکھ دیں تو مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ پنڈلی بھاری ہو جائے۔ تو ویسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے تو آپ نے وہ محنت فرمائی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جب کوفہ تشریف لایا تو سارا کوفہ علم سے بھرا ہوا تھا، قرآن و حدیث کے فنون سے بھرا ہوا تھا، صرف واحد حضرت عبداللہ ابن مسعود تو اتنے کمزور نہیں، لیکن صرف جذبہ، صرف جوش تو نکل گئے کہ میں جاؤں گا ان کو قرآن سناؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے پہنچے، اور قریش کے بڑے بڑے، بنو امیہ کے، قریش کے جو بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے 8-10، ان کے سامنے گئے، قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، 2-4 منٹ کے بعد وہ تاڑ گئے کہ یہ جو پڑھ رہا ہے یہ کلام مجید ہے، جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے وہ کلام مجید ہے۔ تھے تو وہ فصاحت و بلاغت کے دل دادا، قرآن مجید کی جو فصاحت ہے اس کو سن کے وہ مزے لوٹنے والے، لیکن ان کا عناد، ان کی بغاوت نے انہیں اجازت نہیں دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود پہ ڈراتے دھمکاتے آئے کہ بند کرو، حضرت عبداللہ ابن مسعود تو بند ہونے والے نہیں تھے، پڑھتے جا رہے تھے تو اب پٹائی شروع ہوئی۔
اتنی پٹائی ہوئی کہ سارا بدن لہو لہوان ہو گیا، لہو لہان ہو کے آپ غشی کھا کے نیچے گر گئے۔ تب جا کے انہوں نے چھوڑا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، تلاوت اس کو کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تلاوت فرماتے تھے تو ان کو تلاوت میں کیسے کیسے مشقتیں اٹھانی پڑتی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں تلاوت بڑی آسان ہے۔ آج صحابہ کرام کی محنتوں مشقتوں کا صدقہ ہے کہ آج ہم اس کلام مجید کو بڑی آسانی سے بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے، کلام مجید کو پڑھنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کلام مجید سے فائدہ اٹھانے والے جو ہے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو کلام مجید کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کلام مجید پڑھنے والا پڑھے گا تو میں ہر حرف پر 10 نیکیاں دوں گا۔ پھر حدیث پاک میں فرمایا گیا جو بندہ صرف الف لام میم پڑھے گا تو اس کو 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ مثال کے لیے سمجھایا گیا، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ الف لام میم پڑھنے پر 90 نیکیاں ملیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ الف لام فا، لام لام الف میم، میم یا میم، اس کے اندر ایک ایک حرف کے اندر 3 حرف موجود ہیں۔ تو کلام مجید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وہ تعلق ہے کہ صرف الف لام میم پڑھے گا بندہ تو اس کے نام اعمال میں 90 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ تو کلام مجید پڑھنے والی ایک جماعت تو وہ ہے جو صرف اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن سے اتنی محبت ہے، کوئی غیر آدمی جس سے میری کوئی پہچان نہیں ہے، جب میں اس کو کلام اللہ پڑھتے دیکھتا ہوں تو خود بخود دل میں مجھے محبت پیدا ہو جاتی ہے اس بندے سے، اور اس وقت میری محبت صرف اسی بنیاد پر کہ میرے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے۔ کتنا مقرب بندہ ہوگا جس کا رشتہ قرآن سے جڑا ہوا ہے، مجھے بھی اس کے ساتھ محبت کرنا چاہیے، محبت مجھے ہو جاتی ہے۔ تو ایک جماعت تو وہ ہے جو صرف اس لیے قرآن مجید پڑھتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہی ایک واسطہ ہے اللہ سے ملاقات کا، یہی ایک وہ کلام اللہ ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے۔ تو اس چیز سے اور اس کلام سے ہمارا رشتہ جوڑ لینا چاہیے۔ ایک تو وہ، اور ایک جماعت تو وہ ہے جو کلام اللہ سے انہیں تعلق تو ہے لیکن اس سے عبادت سروکار نہیں ہے، اس کو کمائی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کلام مجید کے ذریعے یا تو قرأت کے ذریعے وہ دنیا کمانا چاہتے ہیں، یا مکان، فیکٹری، دکان میں جا کے کلام پڑھ کر وہاں سے اجرت لے لیتے ہیں۔ تو ان کے قرآن سے صرف دنیا مقصود ہوتی ہے۔ ایک تیسری وہ جماعت ہے جنہیں دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ دین کے دشمن، دین کے مخالف ہیں، لیکن کلام اللہ سے انہیں تعلق اس وجہ سے
کہ اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، وہ ادب کی دنیا ہے کلام مجید، وہاں سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے فن۔ آج ترقی یافتہ ممالک کے اندر یہود و نصارہ کے بڑے بڑے کالجوں کے اندر جہاں ہر زبان سکھائی جاتی ہے، وہاں عربی میں مہارت کے لیے کلام اللہ کو رکھا گیا ہے۔ بے شمار واقعات ہیں کہ دین کے دشمن ہوتے ہوئے ان کے پاس قرآن بھی موجود ہے، ان کے پاس بخاری و مسلم بھی موجود ہے، ان کے پاس ترمذی بھی ہے، صحاح ستہ کی پوری کتابوں کے خزانے ان کے پاس موجود ہیں، مستقل وہ 24 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، لیکن ہدایت اس سے مقصود نہیں۔ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب وابستہ ہو گئے تو حضرت نے مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس زمانے میں اتنے بڑے پڑھے لکھے تھے کہ انسان کو جب علم آسمان چھو لیتا ہے اور اس وقت اللہ والوں سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے تو یہی علم انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ علم کی انا جو ہے، شیطان کو بھی یہی چیز گمراہ کرنے والی تھی۔ تو جو انسان صرف علم 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 کے بلندیوں کو پہنچ جاتا ہے اور علماء سے، اللہ والوں سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے تو پھر وہ گمراہ بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی عقائد تقریباً کمیونسٹ جیسے ہو گئے تھے، ملحد ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ مولانا عبد الماجد دریابادی کے پاس اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اچھے تعلقات تھے، دوستانہ ماحول تھا۔ ایک مرتبہ گئے، جا کے فرمانے لگے کہ بھائی آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مذہب کے تعلق سے آپ کے دل میں بہت سے شکوک و شبہات ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات ہیں، عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بندہ ہونے کے تعلق سے اور میرے انسان ہونے کے تعلق سے مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ تو فرمایا بس اس چیز پر آپ قائم رہ جائیے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ جو ہے اپنے بندے ہونے کو اقرار کر لیا تو پھر اس کی ہدایت کی امید ہے۔ پھر فرمایا کلام مجید کے تعلق سے اس کی آسمانی کتاب ہونے پر آپ کو کچھ شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فصاحت و بلاغت قرآن کریم کی ہے، اس کی مٹھاس ہے، وہ ادبی دنیا، اس کے بارے میں کوئی شک ہے؟ فرمایا اس کے بارے میں تو شک کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو فرمایا اس حساب سے تو پڑھیے نا، اس حساب سے تو کلام مجید کو پڑھتے رہیے اور کلام مجید کی مٹھاس کو تھوڑا محسوس کیجیے، الفاظ کو کون سے جگہ میں کیسے فٹ کیا گیا ہے وہ ذرا دیکھتے آئیے۔ جب مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید پر غور کرنا شروع کیا تو وہ دن تھا، پھر بہت جلد وہ دن آیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سر جھکا کے بیٹھا۔ تو یتلو علیہم آیاتہ کا معنی یہ ہے کہ بندہ پڑھنے کے حساب سے، پڑھنے کے شان سے جب پڑھنے لگے گا تو یہ کلام مجید ضرور فائدہ دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی محنت تو یہ صحابہ پر ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ،
ایسے انداز سے پڑھتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کا پڑھنا بھی صحابہ کرام کے دل میں اترنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے پانی لوہے کو زنگ آلود کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے انسان کا دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب لوہا زنگ آلود ہو جائے تو اس کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، آگ میں ڈالا جاتا ہے، اور آگ اس زنگ کو کھا جاتی ہے، ختم کر جاتی ہے اور لوہے کو صحیح سلامت بنا دیتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہمارے دل جب زنگ آلود ہو گئے ہیں تو چھوڑیں گے تو پھر اس کے اندر سے ہدایت کی امید ختم ہو جائے گی نا، اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلام مجید پڑھتے رہو، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر لو تو قرآن مجید تمہارے دلوں کے زنگ کو دور کرتا چلے جائے گا۔ اور دوسری چیز، موت کو یاد کرنا شروع کر دو۔ موت کو جب یاد کرو گے تو تمہاری مستیاں ختم ہونے شروع ہو جائیں گی۔ حاضم لذات ہے، دنیا کے لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت ہے، اس کو یاد کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد یہ بری بیماری ہے، حسد کرنا بالکل بھی مرض ہے، یہ برا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، دو آدمیوں پر حسد کیا جا سکتا ہے، ایک وہ بندہ جو کلام مجید کو پڑھتا جا رہا ہے، مسجد ہے، کنارے بیٹھ کر کلام مجید پڑھتا ہے، اتنا بہترین انداز سے پڑھتا ہے کہ دل میں حسد آ سکتا ہے کہ دیکھو کتنا اچھا پڑھتا ہے، وہ جب پڑھتا ہے تو میں کیوں نہیں پڑھتا ہوں، مجھے بھی سیکھنا چاہیے، مجھے بھی ویسے وقت لگانا چاہیے، مجھے بھی ویسے کلام مجید ہاتھ میں لے کے سجا کے بیٹھ۔ یہ جذبہ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ جذبہ ایسا ہے جو کامیاب انسان کو بنا سکتا ہے۔ کسی کے محل پر، کسی کی دولت پر، کسی کے فن پر جب بندہ حسد کرتا ہے تو نہ اس کو فن حاصل ہو سکتا ہے، نہ ویسے محل بنا سکتا ہے، نہ ویسی دولت اس کو مل سکتی ہے، انسان کو بیکار بنا کے چھوڑ دیتا ہے حسد۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے رذائل میں سے دو ایسی بیماریاں ہیں، ایک ہے حسد اور ایک ہے حرص۔ حسد کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے، ہاں سین دال۔ حرص کے اندر نقطہ نہیں ہے، ہاں را صاد۔ اور جس کے اندر یہ بیماری آ جاتی ہے وہ بھی بے نقطہ، بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ حسد کر کے آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا، حرص کے ذریعے کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد دو آدمیوں پہ کیا جا سکتا ہے، ایک تو وہ آدمی ہے جو کلام مجید پڑھتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، مجھے بھی ویسے کرنا چاہیے، اچھا عمل ہے، میں جب کوشش کروں تو ویسا میں بھی حاصل کر سکتا ہوں۔ اور دوسری چیز، جو آدمی صدقات و خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو بندہ وہاں حسد کر سکتا ہے کہ دیکھو اس کے پاس اتنی دولت ہے تو وہ خرچ کرتا ہے، میرے پاس اتنی نہیں، صحیح مختصر ہے، وہ اگر 1000 روپے صدقہ کرتا ہے تو میرے پاس تو بھی 1 روپیہ تو ہے نا، 1 روپیہ میں دیکھ کے ثواب کما سکتا ہوں، وہ زیادہ ہے تو میں کم، لیکن دینے کی مجھ میں بھی قدرت ہے، کم ہی صحیح میں بھی دوں گا، حسد کر سکتا ہے۔ تو کلام مجید سے رشتہ جوڑنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ادا یتلو علیہم آیاتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ اپنا لینا ہمارے لیے کامیابی ہے۔
تو یہ بڑا آسان سب سے پہلا اسوہ ہے یتلو علیہم آیات۔ اب یہ مختصر سی بات ہوئی ہے، وقت بھی ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد تعلیم ہے، حکمت ہے، تزکیہ ہے۔ یہ تین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال ہیں، آپ کا مشن ہے، جس کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعلیم فرمائی اور صحابہ کی انگلی پکڑ کے اس حد تک آپ نے پہنچا دیا کہ جس تک غیر صحابی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر دوسرے موقع پر دوسری تفصیلات سناؤں گا۔ اب ذکر